بھنجن کے ایک مدرسے میں ایک بریلوی پڑھنے کے لیے چلا گیا اور بڑا ہی بحث مباحثے میں تیز تھا. جب دیکھو لڑکوں سے الجھا رہے. تو ایک دن لڑکوں نے کہا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا, اسے مار کر کے بھگانا چاہیے. لیکن اساتذہ کی موجودگی میں مار نہیں سکتے تھے. ایک دن عصر کے بعد جب دیکھا کہ اساتذہ اپنے گھر چلے گئے بھگا کر کے, اور جو اساتذہ مدرسے میں رہتے ہیں وہ بھی نکلے, اسے مار کر کے بھگانا شروع کیا. جب دروازے پر پہنچا ہے تو کیا کہتا ہے کہ اب اللہ کے رسول کی سنت ادا ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو طائف سے مار کے بھگایا گیا, حضرت مجھے مدرسے سے مار کر کے بھگایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اسے بغیر دلیل کسی کو نہیں چھوڑا ہے کہ نہیں. لیکن بات یہاں پر آئے گی, آیا وہ دلیل جو ہے کیا سنت رسول کے مطابق ہے بھی نہیں مطابق. دیکھیے پہلے بہت سی چیزیں میں جو لوگ سنت صحابہ پیش کرتے ہیں وہ ان کا پیش کرنا صحیح نہیں ہوتا. مثال ناپ کے نیچے ہاتھ ماننا, ناپ کے نیچے ہاتھ ماننا حضرت علی کی جو روایت پیش کرتے ہیں, دنیا کا کوئی عالم بھی اسے صحیح نہیں کہتا. مصنف ابن ابی شیبہ میں جو موجود ہے وہ اثر ضعیف ہے, ضعیف صنعت کے ساتھ آیا ہوا ہے. تو اس سلسلے میں کسی صحابی کا بھی صحیح صنعت سے عمل نہیں ہے کہ ناپ کے نیچے وہ ہاتھ باندھتے تھے. البتہ تراویح کے متعلق بھی لوگ بڑی غلطیاں کرتے ہیں. یہ میرا دعویٰ ہے, چھوٹی وہ بڑی بات نہیں, میرا دعویٰ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان یا ان کے عمل سے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان یا ان کے عمل سے, حضرت عثمان غنی کا فرمان اور ان کے عمل سے کوئی صحیح صنعت سے لا کر کے یہ ثابت کر دے کہ ہاں ان لوگوں نے بھی رکعت پڑھی ہے, پڑھنے کا حکم دیا. یہ چھوٹی وہ بڑی بات ہے. میں چیلنج کرنے کا عادی نہیں ہوں, میں مناظرہ کرنے کا عادی ہوں, لیکن بات پر آ گئی ہے. 20 رکعت تراویح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول سے یا ان کے عمل سے کہ انہوں نے پڑھی ہے, پڑھنے کا حکم دیا. حضرت عثمان نے پڑھی ہے, پڑھنے کا حکم دیا. حضرت علی نے پڑھی ہے, پڑھنے کا حکم دیا. کوئی لا کر ثابت کر دے تو ہم مالک ہوائی طلباء حدیث اس کے اوپر ہے. دیکھیے 20 رکعت سے متعلق میں یہ انکار نہیں کہ صرف نے نہیں پڑھی ہے, لیکن وہ اس کی پوری بات پر غور کرنا چاہیے. صرف یہی نہیں کہ ہاں 20 رکعت کا معاملہ, یہی نہیں 20 رکعت کا معاملہ. کیا پہلی بات تو ہے کہ سلف نے 20 ہی رکعت پر, آج آپ 20 رکعت کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں, 18 رکعت کو مکروہ کہیں گے, 22 رکعت سنت پڑھنے کو مکروہ کہیں گے, نہیں کہیں گے, ہے بات صحیح نہیں. لیکن کیا جہاں سے آپ دلیل لے رہے ہیں وہی صحیح صنعت کے ساتھ صحابہ کرام کا 16 رکعت پڑھنا اور وتر کے ساتھ 21 رکعت پڑھنا, اور آپ کے نزدیک 3 رکعت بھی ضروری ہے. 3 رکعت آپ کے نزدیک ہے ضروری نہیں ضروری, ضروری ہے. 21 رکعت پڑھنا صحیح صنعت سے ثابت نہیں ہے سلف کا پڑھنا. تو اس کے پورے تعبیے پر آپ آئیے, صرف ایک نقطے پر آپ کیوں لیں, 24 رکعت پڑھنا ثابت نہیں ہے. آپ نے ان میں سے ایک ہی سنت مؤکدہ, یہ بھی نہیں سنت مؤکدہ, اور یہ بھی نہیں سنت خلفائے راشدین, سنت رسول مطلق خراب کیا آپ نے, سنت مؤکدہ خراب کیا آپ نے. تو حق یہ ہے کہ حضرت عمر رضی کے فرمان سے, آپ کے عمل سے, کسی خلیفہ راشد فرمان یا عمل سے بھی سرکار ثابت نہیں. جزاک اللہ خیر جزاک. شیخ 4 رکعت سنت میں 2 رکعت کے بعد تشہد میں درود شریف پڑھنا چاہیے؟ اصل میں دیکھیے, میں آپ لوگوں سے کہا ماشاء اللہ آپ کے یہاں شیخ صاحب یہ سارے سوالات آپ لوگوں کو مجھ سے کرنا چاہیے. مجھے شرمندہ کر رہے ہیں, ماشاء اللہ بزرگ ہیں اور پیڑ ہیں ان کے سامنے, لیکن ایک سر جو ہے بڑا پڑ گیا ہے میرے, اب سہنا پڑے گا ہے کہ نہیں. اصلی یہ ہے کہ سنت 2 رکعت کے ساتھ, سنت کی نماز کیا ہے 2 رکعت ہے. بہت سے علماء نے جن میں شیخ ابن باز بھی ہیں, صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی کو مانا ہے کہ رات کی نماز ہے یا دن کی نماز ہے, نبی کی نماز ہے, وہ 2 رکعت کر کے پڑھیں گے. البتہ بعض علماء نے
جو پہلے 4 رکعت ہے اس کو ایک سلام سے پڑھنے کی اجازت دی ہے. جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ ہیں، عصر حاضر میں ہمارے یہاں کے علماء اہل حدیث ہیں، یا شیخ ابن باز بھی اجازت دیتے ہیں. وہ اصل میں اس بنیاد کے اوپر ہے کہ صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں ایک حدیث ہے کہ 4 قبل الظہر لا فصل بینہن وفی بعض روایات لا تسلیم بینہن. ظہر سے پہلے 4 رکعت جس میں کوئی فصل نہیں، کوئی سلام نہیں ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ لہذا 4 رکعت جب ایک سلام سے پڑھی جائے تو 2 رکعت پر بیٹھا جائے گا. اب آپ کا مسئلہ آتا ہے کہ اس میں آیا صرف تشہد پڑھا جائے یا کہ درود اور اس کے بعد دعا وغیرہ بھی پڑھی جائے. دیکھیے تحقیق آپ مولانا سے کر لیں گے. جہاں تک میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، اگر نفل پڑھ رہا یعنی سنت پڑھ رہا ہے تو فرض کے طریقے سے تو اسے فرض ہی کے طریقے سے پڑھے. یعنی واجب تو کیا ہے؟ صرف تشہد. البتہ جائز ہے کہ اس کے ساتھ درود بھی ملا، جائز ہے کہ اس کے ساتھ درود بھی ملا لے، لیکن واجب کتنا ہے؟ صرف تشہد. جی میری ناقص یہ رائے ہے، البتہ میں نہیں جانتا کیا رائے ہوگی. جزاک اللہ خیر و جزاک. میں مکتب تعاونی جاریات کی طرف سے حضرت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفیظہ اللہ اور شیخ عبدالسلام عمری حفیظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر سفر کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے ہم تک پہنچے اور بہت اہم موضوع جنت اور جہنم کے احوال کے تعلق سے انہوں نے روشنی ڈالی. اس کے علاوہ میں آپ تمام احباب مرد و خواتین کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مکتب کی دعوت پر آپ لوگ اس کو قبول کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے اور اتنی دیر تک آپ لوگ اس مجلس کے اندر حق و صداقت کی بات کو سنتے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرمائے اور اس کو ذخیرہ آخرت فرمائے. آپ بنائے. آمین یا رب العالمین.